السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مجاہد مرزا اور پڑھ رہا ہوں اپنی خود نوشت پریشاں سا پریشاں کی اگلی قسط آپ کے لیے۔ اقدام خودکشی کے بعد کے احوال سے میں جانبر ہی ہوا تھا کہ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن شروع ہو گیا۔ پاکستان کی اردو اور انگریزی اخبار مفتی بہانے کے مظالم سے بھرے ہوتے تھے، لیکن ہمارا ایک بنگالی ہم جماعت تھا عمران، اس کے پاس کسی طرح پاکستانی فوج کے اٹھائے گئے مظالم کی تصاویر پہنچی تھیں۔ جب اس نے یہ کلاس میں جذبات سے بھرے ہوئے لہجے میں اپنی سرزمین پر ڈھائی گئی آفت کا تذکرہ کرتے ہوئے تصاویر دکھائی تھیں تو میری ساری ہی ہمدردیاں اس کی جانب ہو گئی تھیں۔ شروع میں یہ بنگالی لڑکا مجھے ایک آنکھ نہیں بھرتا تھا، چھچھورا سا لگتا تھا، وہ ہم سے ایک سال آگے تھا اور دوسرے سال کے امتحان میں شامل نہ ہو کر ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ انسانی دکھ کے اس لمحے میں جب اس کے ساتھ قربت بڑھی تھی تو پتہ چلا تھا کہ وہ نہ صرف اچھا انسان تھا بلکہ ذہین اور حساس بھی۔ پھر ہر لمحے میں اس کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتا تھا۔ بالآخر مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا تھا اور بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ اپنے ملک کے ایک بازو کے کٹ جانے کا غم تو تھا ہی، لیکن قیام پاکستان سے تب تک حکام کے مشرقی پاکستان اور بنگالیوں سے غیر مساوی اور معاندانہ رویے سے اغماض نہیں برتا جا سکتا تھا۔ بھٹو کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ ملک کی فوج کا ایک بڑا حصہ ہندوستان میں جنگی قیدی بن گیا تھا۔ جلد ہی بھٹو نے غیر معمولی اقدامات شروع کر دیے تھے۔ رد عمل میں تعلیمی اداروں میں جمعیت میں تشدد کا عنصر بڑھ رہا تھا۔ چونکہ جماعت اسلامی البدر اور الشمس نام کے اپنے نیم فوجی دستوں کی شکل میں بنگالی قوم پرستوں کے خلاف سرکاری افواج کی مدد کر رہی تھی، اس لیے عمران کو ان کے غیظ و غضب سے بچانے کے لیے باقی ہم خیال دوستوں کے ہمراہ جو بھی حربے اختیار کر سکتا تھا وہ میں نے کیے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے میڈیکل کالجوں سے آنے والے طلباء بالعموم فوجی کارروائی کے خلاف تھے، اگرچہ وہ کسی قدر بنگالیوں کے بھی خلاف تھے، لیکن اس مخالفت میں پنجابی بالادستی شاہ نظام کا اثر غالب تھا۔ مشرقی پاکستان سے آئے ہوئے انہی طالب علموں میں ایک طالب علم میاں رشید بھی تھا، جو باوجود اپنی انتہائی سست روی کے نہ صرف بائیں بازو کے خیرات کا معروف طالب علم رہنما بنا بلکہ بالآخر 10-15 برس میں MBBS ختم کر کے چیر پھاڑ یعنی علم طب و قانون کا پورا پروفیسر بھی بن چکا ہے۔ یہ تحفہ بھی ملک روشن علی کی دوستی کا تحفہ تھا۔ سقوط ڈھاکہ سے جانبر ہوتے ہی پیپلز پارٹی نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ ان کے عوامی سیاست کے پس پردہ پوشیدہ جاگیرداران پر تو واضح ہوتے جا رہے تھے۔ میں کبھی کبھار نیشنل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی میٹنگوں میں شامل ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ میرے قائم کردہ اور پھر فراموش کردہ حلقے کے بعد پھر کبھی نشتر میں یہ تنظیم اپنے طور پر موجود نہیں رہی تھی۔ حال البتہ بعد میں گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ سے FSC کر کے آنے والے کچھ ہمدرد ضرور آ ملے تھے۔ کبھی کبھار لاہور سے پروفیسر عزیز الدین احمد آ جایا کرتے تھے، کبھی کبھار لاہور سے پروفیسر عزیز الدین احمد صاحب آ جایا کرتے تھے اور پنجاب کا کنوینر اور پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم فیاض باقر بھی آتا تھا، یا پھر ہم اپنی برین واشنگ کے لیے لاہور چلے جایا کرتے تھے۔ فیاض باقر کے کزن پروفیسر کرامت چونکہ دانشور تھے اور بوسٹن روڈ کالج میں لیکچر تھے، ان سے بھی ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے چھوٹے بھائی برکت صاحب تھے جن کی ناک اکثر بند رہا کرتی تھی، جس کی وجہ الرجی تھی۔ جب ان سے استفسار کیا جاتا تھا کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے جواب دیا کرتے تھے، مجھے ملک میں مروج نظام سے الرجی ہے۔ اس نظام کی تبدیلی کا ایک ہی راستہ اب نظر آیا کرتا تھا اور وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کی ذات پہ تکیہ۔ ان کی استوار کردہ پیپلز پارٹی اگرچہ ان کی ذات کے گرد ہی گھومتی تھی، لیکن ان کے نعروں میں روٹی کپڑا اور مکان کا تذکرہ اور ہرنی فراہمی کے وضع کردہ اسلامی سوشلزم کا چرچا امید دلاتا تھا کہ بائیں بازو کے روشن خیال سیاسی کارکن ان کی پارٹی سے تعاون کر کے ملک میں انقلاب کے عمل کو تیز تر کر سکیں گے۔ اسی گمان میں انقلاب پسند نوجوانوں کے روابط ان نئے ابھرنے والے سیاسی رہنماؤں سے ہوئے تھے، جو کم از کم اپنی گفتگو میں لوگوں کی حالت میں بنیادی تبدیلی لانے اور عزت پسندانہ رویوں کی شدت کم کرنے کی بات کرتے رہے تھے۔ انہی جوان رہنماؤں میں ملتان کے مختار احمد آوان بھی تھے، جو نشتر کالج کے نزدیک ہی ایک محلے وزیر آباد کے مکین تھے اور وکالت کرتے تھے۔ NSO کی اکثر میٹنگیں ان کی بیٹھک میں ہوا کرتی تھیں، بعض اوقات وہ موجود بھی نہیں ہوتے تھے، مگر ان کی اہلیہ چائے بسکٹ وغیرہ بھجوا دیا کرتی تھیں۔ ایک دو بار NSO کے نوجوانوں کے ہمراہ کارخانوں میں جانے کا بھی اتفاق ہوا تھا، جن میں ملتان کی کھاد فیکٹری میں خان نثار بارگیننگ یونین کا صدر تھا۔ خان نثار بہت دھیمی لہجے والے کم گو شخص تھا، مگر جو بھی بات کرتا تھا ٹھہر کر اور نپی تلی ہی کیا کرتا تھا۔
کھاد فیکٹری میں اس کی زیر رہنمائی ایک طویل ہڑتال جاری تھی، جس کے مطالبات میں وہی باتیں تھیں جو عموماً ٹریڈ یونین کے مسائل سے وابستہ ہوتی ہیں۔ ایک دو بار مزدوروں کے کیمپ میں بھی گئے تھے۔ میرا رجحان بائیں بازو کی جانب کسی خاص امنگ یا جذبے کے تحت نہیں، بلکہ ایک خواہش کے باعث ہوا تھا کہ عدم مساوات کا مکمل قلقمہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس خواہش کی تکمیل کی خاطر ایک منظم تنظیم سے وابستگی، قربانی، امید، نا امیدی، عمل، رد عمل، غرض سبھی پہلوؤں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہوتا ہے، لیکن میں اپنی شاعرانہ جولانی یا طبیعت کے باعث رومان پسندی اور عینیت پرستی کے دھاروں میں بہہ جانے کا عادی تھا۔ کسی کام یا عمل کی جانب جس تیزی سے مائل ہوتا تھا، اسی تیزی کے ساتھ اسے مایوسی اور پسپائی بھی عام سی بات تھی۔ نشتہ ہسپتال کے سامنے بہت سی نام نہاد لیبارٹریاں اور بلڈ بینک تھے۔ ان سے کئی بار میں نے لاغر، زرد اور مرجھائے ہوئے لوگوں کو نکلتے دیکھا تھا، جو بازو کی کوہنی کے بالائی حصے کے رگوں کو روئی کے پنبے سے رگڑتے ہوئے نکلا کرتے تھے اور عموماً سڑک کے اس پار جا کر چائے کے کھوکھوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ادھر ادھر نقاہت زدہ سے پڑے ہوتے تھے یا وہیں زمین پر چارپائی پر سو جایا کرتے تھے۔ دلچسپی لینے سے معلوم ہوا تھا کہ یہ پروفیشنل بلڈ ڈونرز تھے، جو خون بیچ کر اور اس سے حاصل شدہ رقم سے منشیات خرید کر ان کا استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ لیبارٹری کے چند کارکنوں سے دوستی گانٹھ کر اس مذموم کاروبار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی تھیں۔ ان لوگوں سے خون اس کی قیمت فروخت کی ایک ظاہر رقم میں خریدا جاتا تھا، اور ایک کارندے بقول تو ان کے جسموں میں خون پانی بن چکا تھا، اور بعض اوقات تو مزید خون نچوڑنے کی خاطر انہیں مشکیزے کی طرح ہلانا پڑتا تھا۔ اس میں مبالغہ آرائی بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ وحشتناک داستانیں مجھے ہلا دینے کے لیے کافی تھیں۔ میں نے اپنی طور پر سوچا تھا کہ ایک بلڈ ڈونرز ایسوسی ایشن بنائی جانی چاہیے، جو اس قسم کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، تاکہ ان کی آمدنی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند مریضوں کو صحت مند خون بھی دستیاب ہو سکے۔ اس تصور کو حقیقت میں ڈھالنے کے لگن میں میں نے انہیں بلڈ بینکوں کے سامنے سڑک کے اس پار نشتہ ہسپتال کی دیوار کے پاس بنے شیدے کے تنور پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ میں عموماً رات کے وقت وہاں چائے پینے کے بہانے بیٹھ کر بلڈ ڈونروں میں سیاسی روح پھونکنے کے لیے ان سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ میں بنیادی طور پر جلد کراہت محسوس کرنے والا شخص ہوں، لیکن اس انسانی جذبے تئیں میں ان کے استعمال کردہ گلاسوں میں پانی بھی پی لیا کرتا تھا، اور ان کے پیش کردہ مڑے توڑے فلٹر کے بغیر سگریٹ بھی پی لیا کرتا تھا۔ اس پر مستضاد یہ کہ وہ جب کہا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب واری لاؤ، تو ان کی دی جانے والی سگریٹ واپس دی جانے پر بھی کش لگا لیا کرتا تھا۔ اگرچہ اندر سے گھن کھاتا تھا، مگر صرف اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ سگریٹوں کا ذائقہ اور بو کو عجیب سی ہوتی تھی۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ سستے اور گھٹیا ریڈ لیمپ یا کیٹو قسم کے سگریٹ اسی طرح کے ہوتے ہوں گے۔ کوئی زیادہ تردد نہیں کرتا تھا۔ ایسوسی ایشن تو ان جلت کے مارے لوگوں میں بھلا کیا بننی تھی۔ البتہ خاصے عرصے کے بعد میرے ایک ہم جماعت نے مجھ سے استفسار کیا تھا، مجاہد تم رات کو شیدے کے تنور پر کیا کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا تھا کہ بھائی چائے پیتا ہوں اور بلڈ ڈونروں کی دکھ بھری داستانیں سنتا ہوں۔ اس نے پوچھا سگریٹ کون سے پیتے ہو؟ میں نے کہا تھا اپنے بھی پیتا ہوں، اور بعض اوقات ان کی طرف سے پیش کیے جانے والے بھی پی لیتا ہوں۔ اس نے میری سادہ لوہی پر مجھے کہا تھا الو کے پٹھے تم وہاں چرس پیتے ہو۔ میں نے تحیر سے کہا تھا اچھا، لیکن یار مجھے تو کبھی احساس تک نہیں ہوا، کبھی کار ہلکا سا سر چکرا بھی جاتا تو میں سمجھتا تھا کہ سخت سگریٹوں کا اثر ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ کیا یہ چرس سے بھرے ہوئے سگریٹ ہیں؟ انہوں نے خجل سے ہو کر اس بات میں جواب دیا تھا۔ میں نے ان کو سرزنش نہیں کی تھی، بلکہ چند باتوں شمون کے تقاضے پر ان سے چرس مانگ بھی لی تھی اور شمون کے ہمراہ حوصلہ جا کر پی تھی۔ ہم دونوں گزشتہ واقعے کو بھول کر پھر سے دوست بن گئے تھے۔ شمون تو میرے علاوہ دوسرے سیاسی طلباء سے بائیں بازو کے خیالات پر مبنی گفتگو کر لیا کرتا تھا، بلکہ اب تو وہ NSO کے رہنماؤں میں شامل ہو چکا تھا، مگر میں سیاسی فعالیت میں بہت ہی کم شریک ہوا کرتا تھا۔ ایک روز میں سینہ حال میں علی شمس القمر سے ملنے گیا تھا، جو سید فواد علی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہا کرتا تھا۔ سید فواد علی ہمارا کلاس فیلو تھا، بھوری آنکھوں والا لمبا چوڑا گورا چٹا لڑکا تھا، ڈیل ڈول کے علاوہ خاصا مضبوط بھی تھا، اس لیے اسے عموماً فواد علی شاہ کہا جاتا تھا۔ وہ گلے لگتے ہوئے اور ہاتھ ملاتے ہوئے دوسرے فریق کی ہڈیاں چٹکا دیا کرتا تھا۔ ان دونوں کی یعنی قمر بھائی اور فواد کی جوڑی بود المشرقین کی جوڑی تھی، مگر ان کی گہری چھنتی تھی۔
फवाद NSF का सरगर्म कारकुन था और कमर भाई उसकी मोहब्बत में इन तस्वुरात का दम भरा करते थे। वैसे तो कमर भाई का दावा था कि उसने 9वीं जमात में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी और तेज़ी से आने वाले ट्रक के सामने चंद सानियों के लिए बेखतर रुके रहने वाले को ही उनकी पार्टी में शामिल किया जाता था। बहरहाल वहीं यानी कमर के कमरे में फवाद ने मुझे बताया था कि आज खाद फैक्ट्री का जुलूस घंटे घर से शुरू होकर लंगे खान के बाग तक जाएगा, बाग लंगे खान तक जाएगा। हम दोनों वहाँ जा रहे हैं, तुम भी चलो। मैंने हस्ब मामूल ली तो लाल से काम लिया था और कहा था कि यार मुझे पढ़ना है, मगर वो दोनों बजिद हो गए थे। कमर भाई तो हस्ब दस्तूर बेनुक़्त सुनाने लगे थे और फवाद ने अपनी फरादी गिरफ्त में ले लिया था कि आज तुम हमारे हमराह ही जाओगे। मानना ही पड़ा था। इन दिनों मुझे एक और खब्त निया लिया था। मुझे लगता था कि बहुत ही अच्छे कपड़ों के लिए घर वाले पैसे फराहम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ब्राउन खद्दर के 3-4 शलवार सूट सिलवा लिए थे और मैं खद्दर पोश हो गया था। इन्हीं खद्दर के कपड़ों में मलबूस मैं मुजाहरे में शिरकत करने के लिए फवाद और कमर के हमरा घंटा घर पहुंचा था। अभी जुलूस इकट्ठा हो रहा था, इस सिलसिले में लोगों से तारुफ शुरू हो गया था। कराची से आए हुए एक ट्रेड यूनियन लीड रहनुमा उस्मान बलोच से मुलाकात हुई थी। उस्मान बलोच का और मेरा कद बराबर था। मैंने भी बाल बढ़ाए हुए थे, उसके भी बाल तकरीबन मेरे बालों की तरह ही बढ़े हुए थे। उसने भी मेरे कपड़ों के हमरंग गेरवे रंग का शलवार कमीज पहना हुआ था। चूँकि वो जुलूस के रहनुमाओं में था, इसलिए मैं भी उसके साथ गुफ्तगू करता हुआ चल जा रहा था। जुलूस जब बोहड़ गेट के आधे से रास्ते पर था तो पुलिस की एक बड़ी नफरी कम्बैट गियर्स में लठ और लाठियाँ पकड़े हुए तेज़ी से जुलूस को क्रॉस कर गई थी। रास्ते में पहला थाना बोहड़ गेट का पड़ता था। उसके सामने जुलूस जज्बाती हो गया था और हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी का बाजार गर्म था। मैं और उस्मान बलोच हाथों में हाथ डाले जोश व खरोश से नारे लगा रहे थे। एक DSP ने स्टिक लहराकर जुलूस को मुंतशिर होने की हिदायत की थी, लेकिन उसके तहक्कुम आमेज़ अंदाज से जुलूस के शुरका और बिफर गए थे और नारों की शिद्दत में इजाफा हो गया था। यकलख्त पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। जुलूस के शुरका मुंतशिर होकर जिधर मुड़ता उधर भाग निकले थे। मैंने लोहारी गेट की जाने दौड़ लगा दी थी। आगे जाकर भागने की तेज़ी में मेरी पिंडी की हड्डी की टांगे के पायदान से टकराई थी। मैं बिलबिला उठा था, मगर डंगड़ाता हुआ भागता रहा था। शलवार के कपड़े से खून रिस रहा था, मगर परवाह नहीं की थी। और जब लोहारी गेट में दाखिल होकर उसकी अलंग, मुल्तान के कदीम फसिल को कहा जाता है, अलंग पर पहुँचे थे तो मैं, फवाद और कमर एक बार फिर मिल गए थे। हम बातें करते, हंसते, अपनी मुहिम जी पे खुश होते। चलते चलते अब अलंग पर बोहड़ गेट से कुछ फासले पर पहुँचे थे तो मेरे पहलू में चलते शलवार कमीज में मलबूस 2 हट्टे कट्टे मर्दों में से एक ने यकलख्त मेरा गिरबान पीछे से पकड़ा था और हमसे चंद कदम आगे जाते हुए पुलिस की वर्दी में मलबूस 7 लठबरदार सिपाहियों को आवाज़ दी थी। मैंने फौरी तौर पर मौके की नज़ाकत को भांपते हुए रेमी से उतारने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी शलवार के नेफे में हाथ डालकर नेफा मजबूती से पकड़ लिया था और दूसरे शख्स ने मुझे अपने ज़ोरदार बाजुओं के हल्के में भींच लिया था। कमर और फवाद उल्टे कदम भागे थे, मगर फवाद ने जाते जाते मुझे भेजे हुए शख्स के चेहरे पर ज़ोरदार मुक्का जड़ दिया था। वो बिलबिला उठा था और चीखा था। उसका साथी मुझे मुक्का मारकर भागा है। दोनों सिपाहियों ने कद आदम लठों से मेरी पीठ पर वार करने शुरू कर दिए थे और नेफे और गर्दन से पकड़े वाले दोनों शख्स मुझे बूचड़ खाने ले जाए जाने वाले जानवर की तरह घसीटे चले जा रहे थे। मैं फिर भी इस अक़ूबत से निजात पाने के लिए अपने तौर पर हाथ पाँव मारकर जतन कर रहा था। वो मुझे मारते मारते बोहड़ गेट से बाहर ले आए, जहाँ छोटे छोटे डंडे पकड़े हुए 10 पुलिस वाले थे। एक मियाँ वाली के न्याजी साइज पुलिस वाले ने मेरे बालों को मुट्ठी की गिरफ्त में भरकर ऊपर की तरफ खींचा था। शिद्दत तकलीफ से मेरे कदम ज़मीन से ऊपर उठ गए थे। उसने मुझे बोरी की तरह सड़क पर पटक दिया था और कड़ 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 करते हुए डंडों की बौछार मेरे सर, कंधों, बाजुओं और कमर पर पड़ी थी। उठाने और पटकने और धुनकने का ये अमल कई मिनट जारी रहा था और इस सिलसिले में एक पुलिस वाला बार बार कह रहा था, क्या मैं पोटो दा साला, मगर मैं यही जवाब देता था, तो पोटा 10 साला। फिर उनमें से एक ऐसा टाइप काला भुजंग शख्स जिसके सीने पर मैंने इस अजियत के आलम में भी मुश्ताक की नेम प्लेट पड़ी थी, गिरबान से खींचता हुआ मुझे बोहड़ गेट थाने के बड़े गेट की खुली खिड़की तक ले गया था और उसने मुझे उसमें से अंदर पटक कर कहा था, को नू यानी से ज़िबा कर।